السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روسا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ربیہ اینڈ السلام علیکم ایوری ون. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمد للہ, آپ بتائیں. بس ٹھیک ٹھاک. ویلکم ٹو آور پلیٹ فارم ہیلنگ ہارٹس. اور آئی ایم ویری ہیپی دیٹ یو ایکسیپٹیڈ مائی انویٹیشن. ماشاء اللہ روسا میری کلاس فیلو تھیں CCH میں. ہم لوگوں نے اکٹھے ڈپلوما کیا الحمد للہ کوچنگ کا, اور بہت اچھا انٹریکشن تھا. بہت اچھا بولتی ہیں, اور میں پرسنلی بہت امپریسڈ ہوں ماشاء اللہ ان سے, بہت انسپائرڈ ہوں. بہت لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. پیرنٹنگ کا بہت اچھا ان کا ٹاپک ہے, اور آئی ویلکم یو اینڈ آئی ول ناٹ ٹیک اینی مور ٹائم. تو آپ انشاءاللہ کنٹینیو کریں. I'll get muted. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ ربیہ, آپ نے اتنا اچھا جو ہے نا انٹروڈکشن دیا اور اتنے اچھی باتیں کری. میں پرسنلی ربیہ کی جو ہے خود بہت بڑی جو ہے نا ان سے میں کہہ لیں ایک طرح سے بہت انسپائرڈ ہوں, بیکاز اوبویسلی ایک ایج ہوتی ہے جس میں آپ اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں, اور ایک ایج ہوتی ہے جس میں آپ یہ سوچنا بھی ممکن نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ شاید اب تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. کہہ لیں ایک طریقے سے آپ کا وہ لمیٹنگ بلیف بن جاتا ہے. لیکن ڈسپائٹ آف آل دا چیلنجز, اگر آپ اپنے ساتھ اپنے پہ انویسٹ کر رہے ہیں, اپنے پہ کام کر رہے ہیں اور ایز اے پرسن گرو کر رہے ہیں, دس از اے ویری کریجیس اسٹیپ, اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایفرٹس جو آپ لوگ ہیلنگ ہارٹس کے تھرو جو ہے اپنا موٹیو لیے جو ہے گول کی طرف چل رہے ہیں کہ چینجز لانے ہیں, عورتوں کی زندگی میں تبدیلی لانی ہے اور عورتوں کو اس بیچاری ٹرم سے باہر نکالنا ہے. تو آئی ریئلی اپریشیٹ اینڈ آئی فائنڈ اٹ ویری آنریبل کہ میں اس کا پارٹ بنی. تو سب سے پہلے میں آپ سب سے سلام کروں گی, اور آپ سب کو تہہ دل سے شکریہ کروں گی. آپ میں سے جو یہاں موجود ہیں اپنے اس بزی اسکیجول میں ٹائم نکالنا ایک ویبینار کے لیے یا اپنے لیے, آپ کے لیے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, بیکاز اوبویسلی وی آر لیونگ ان دا ٹائم جس میں ہم سب کے پاس بہت کام ہوتے ہیں, اور اس میں تھوڑا سا بھی ٹائم اگر آپ نکال رہے ہیں تو دس از سم تھنگ ریئلی اپریشیبل. تو تھوڑا سا انٹروڈکشن میں اپنا کر لوں, ویسے ربیہ نے کر دیا ہے, لیکن کیونکہ ٹاپک جو میرا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کے لیے مجھے تھوڑا سا آپ لوگوں کو نا اسٹوری بتانا ضروری ہے, تاکہ آپ لوگ بھی یہ سمجھیں کہ کوئی کسی سے کم نہیں ہے اور ہر کوئی ایک اسٹیج پہ آ کے اپنے ساتھ کام کر سکتا ہے. میرا نام عروسہ حبیب ہے, اور میں ایک آرڈنری انسان ہوں, آپ لوگوں کی طرح ایک ہاؤس وائف ہوں, مدر ہوں, ڈاٹر ہوں, سسٹر ان لا ہوں, سسٹر ہوں, بہت سارے ریلیشن شپس میں باؤنڈ ہوں. بٹ سم ہاؤ یہ ریلیشن شپس نا ہمارے پیروں کی زنجیریں بن جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اسٹک محسوس کرتے ہیں, ہم اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہوتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے. میری جرنی بھی ہیلنگ جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی CCH سے, لیکن اس سے پہلے سے ہی ایک اسٹرگلنگ فیز میں تھی میں, کیونکہ بائی پروفیشن آئی ایم اے فارماسسٹ اور ٹیچر. تو میں جن لوگوں کے ساتھ بھی لنکڈ ہوتی تھی نا, وہ مجھے بڑا جو سینٹینسز ہوتے تھے نا ایٹ ٹائمس مجھے بہت تکلیف دیتے تھے. وجہ یہ ہوتی تھی کہ میں سوچتی تھی یار اتنے سال میں نے انویسٹ کی اپنی پڑھائی پہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ از ناٹ دیٹ ایزی, اور جب آپ پڑھتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں اور پھر آپ کیریئر کے ایک پیک پہ آ کے آپ کو پاز لگ جائے تو آپ کے لیے اس چیز کو اوور کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سیم از دا ہیپنڈ ود می, میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. اور صرف یہ نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری شادی ہو گئی, شادی کے بالکل ساتھ ساتھ ایک مدرہڈ کا چیلنج مل گیا. یہ ٹرانزیشن چل رہا تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی, اور وہ کترا کترا کہتے ہیں نا جو جمع ہوتا چلا جاتا ہے اندر, اور ڈسپائٹ کہ آپ اپنے آپ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں, ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار ہم کر لیں گے, پھر آس پاس آپ کی مدر, آپ کے فادر, آپ کے گھر والے آپ کو بار بار پش کر رہے ہوتے ہیں, نہیں یہ کرنا نہیں ہے آپ نے ایسے کرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں بینگ این ایلڈر ڈاٹر میرے لیے بڑی چیلنجنگ تھیں, بیکاز اوبیسلی مجھے ایک رول ماڈل بھی بننا تھا اپنے بہن بھائیوں کے لیے. مجھے اپنی چوائسیز کو, اپنی پریفرنسز کو ہمیشہ سائڈ میں رکھنا پڑتا تھا. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چیز جو میں کر رہی ہوں نا, یہ میرے لیے ایک جو ہے نا ٹراما بن جائے گا, میرے لیے آگے جا کے مجھے میرے بچوں کے لیے چیلنج بن جائے گا, میری فیملی لائف کے لیے چیلنج بن جائے گا. بس ساتھ ساتھ جب مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ نہیں یار یہ تو کہیں گڑبڑ ہے, آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن مائی سیلف.
میں نے آرٹیکلس پڑھنے شروع کرے. میں نے ڈاکٹر جاوید اقبال اور سلمان آصف صاحب کے، میں نے ان کے لیکچر سننا شروع کرے تھے یوٹیوب سے. اور میں سوچ رہی تھی یار میں کیا غلطی کر رہی ہوں، کچھ تو ہے جو میں اچھا کرنا چاہتی ہوں لیکن میں کر نہیں پا رہی ہوں. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری اتنی کوشش کرنے کے بعد میں بار بار اس پرانی اسٹیٹ پہ کیوں آ جاتی ہوں. پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ یار یہ تو وہ میرے انہیلڈ واؤنڈز ہیں جو کہ کہیں ایموشنلی سپریس کر دیے گئے تھے، اور ظاہر ہے جب تک میں اس پہ کام نہیں کروں گی میں آگے کیسے بڑھوں گی. جب مجھے ریئلائزیشن ہوئی، آئی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ ٹو دا پرسن جو کہ سی سی ایچ کا ہی پارٹ تھی، جن کی وجہ سے میں نے سی سی ایچ جوائن کیا تھا. انہوں نے یہ مجھے بتایا، انہوں نے مجھے ریئلائز کرایا عروسہ یو ہیو دا پوٹینشیل، کیونکہ تم لنکڈ ہو مدرس کے ساتھ. کیونکہ ایز اے ایجوکیشنسٹ مجھے ٹیچرس سے، مجھے پیرنٹس سے بات کرنی پڑتی تھی، مجھے بچوں کی سائیکالوجی سمجھنی تھی، مجھے اپنے بچوں کے لیے سمجھنی تھی. آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن مائی سیلف اینڈ دین دس ہیپن. لیکن اس چیز سے مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ اگر وہ میں ایک ہیلنگ کا فرسٹ اسٹیپ نہ لیتی یا میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کرتی کہ ہیلنگ بھی کچھ ہے، تو میں شاید یہاں تک نہ پہنچتی. آج جو میرا موٹیو ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں صرف یہ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے پہ کام کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ایجوکیشنل اسپیکٹ سے بات کریں، اگر آپ تربیت کے اسپیکٹ سے بات کریں، آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں ریلیشن شپس کو لے کے، آپ کا خود سیلف اویئر ہونا، آپ کا خود کام کمپوزڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک آپ خود اپنے پہ کام کریں گے. آج جو میں آپ کے ساتھ ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں نا، وہ ٹاپک بھی بیسیکلی یہی ہے، دا وانٹس دیٹ نیور ہیل. اب میں کیمرہ آف کروں گی آپ لوگ کے ساتھ اور میں اسکرین شیئر کروں گی، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ میں سے جو کویشچنس کروں گی، ظاہر ہے آپ لوگ مجھے ابھی تو آنسر نہیں کیجیے گا، بٹ آپ لوگ ہینڈ ریز کیجیے گا. میں والنٹریلی پوچھ سکتی ہوں جس سے بھی، تو آپ لوگ پلیز آنسر کریے گا. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایٹ ٹائمس کبھی یہ فیل کرتے ہیں کہ سچویشن اتنی بڑی نہیں تھی لیکن ریاکشن ہمارا بہت بڑا ہو گیا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ فیل کرتے ہیں کہ سچویشن اتنی بڑی نہیں تھی لیکن ریاکشن ہمارا بہت بڑا ہو گیا؟ جی ہیں ایسے، میں بھی ہوں اس میں شامل. ہاں میں بھی ہوں. اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے گلٹ ٹرپ میں آپ لوگ چلے جاتے ہیں. کون ایسے ہیں جو بعد میں یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمیں یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، ہم اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے تھے؟ آپ لوگ والنٹریلی خود بھی آنسر کر سکتے ہیں کیونکہ میں موبائل سے آن ہوں تو مجھے بہت سارے لوگوں کے نا ہاتھ نظر جی نہیں آئیں گے. میرے ساتھ ہوتا ہے ایسی سے، میں جو ہوں نا وہ میں پہلے بات ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد سوچتی ہوں کہ اتنا بڑا کیوں ہوا، اور پھر بعد میں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ نہیں مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ لوگ کے ساتھ؟ جی شیئر ہو رہی ہے. یہ کس کی آواز تھی ہو رہی ہے؟ کسی چھوٹا بچہ بھی کوئی ساتھ میں اٹینڈ کر رہا ہے ہمارے. ابھی ہو رہی ہے؟ جی انوسا، پہلے بھی ہو رہی تھی، ابھی میرا خیال ہے وہ چلی گئی ہے. پہلے اسکرین بالکل ٹھیک شیئر ہو رہی تھی. آپ دوبارہ اسی ٹھیک طرح ہے کریں. ٹھیک ہے. جی جی، ایکچولی میں نے تھوڑا سا نا موبائل روٹیٹ کر کے چیک کیا کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ روٹیٹ میں یہ ہوا ہے کہ وہ اب بند ہوئی ہے. اب ہو رہی ہے؟ چلیں، ہم نے بات کری کہ ہم ایک ٹاپک پہ بات کریں، دا واؤنڈ دیٹ نیور ہیلز. وہ واؤنڈ، اس ٹاپک سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، واؤنڈ زخم کو کہا جا رہا ہے اور نیور ہیلز مینس جو کبھی بھرے ہی نہیں ہیں. یہ ٹاپک کا نام رکھتے وقت نا میں سوچ رہی تھی کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو کنیکٹ کریں، کس طرح سے ان کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ وہ زخم جو کہ کبھی بھرے ہی نہیں ہیں، تو وہ بار بار اٹھ کے جب آتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. بہت سارے لوگ اس کو فگر آؤٹ کرنے میں ہی آدھی زندگی نکال دیتے ہیں اور وہ اس چیز کو ہی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ایسا ہی ہے.
کتنے لوگ ٹریگر ورڈ سے مانوس ہیں؟ یعنی کتنے لوگ ہیں جن کو جانتے ہیں کہ یہ ٹریگر ورڈ کیا ہے؟ اینی ون؟ کوئی بھی نہیں بتائے گا؟ چلیں کوئی بات نہیں، میں بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو. ٹریگر بیسیکلی آپ کا وہ ایک مومنٹ ہے، وہ ایموشن ہے جو کسی بڑی فیلنگ کی وجہ سے کریٹ ہوتا ہے. سچویشن بڑی نہیں ہوتی، بٹ فیلنگ جو ہے جو کہ اس سے لنکڈ ہے وہ بڑی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آپ کو فیل ہوتا ہے. آپ کا جو ریئل مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ زخم ہے، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زخم دبا دیا گیا ہے. اور ایسے سچویشنز میں جب کبھی آپ کا ریاکشن سائملٹینیسلی بہت امیڈیٹ نکلتا ہے ریاکشن، تو اس صورت میں وہ ٹریگر کی صورت اختیار کرتے ہیں اور سچویشن ورس کی طرف چلی جاتی ہیں. میں اس میں آپ لوگوں سے میں نے کویشچن پوچھا تھا ایک کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ ریاکشن اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے، اور مطلب سچویشن اتنی بڑی نہیں ہوتی، ریاکشن بڑا ہوتا ہے. تو آپ میں سے ایک نے والنٹریلی اس چیز کو کہا کہ بھائی ہاں ایسا ہوتا ہے، اور اس کے بعد گلٹ بھی فیل ہوتا ہے. تو جو ہمارے ریاکشنز ہوتے ہیں نا وہ ہمارے آج کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں. اس چیز کو سمجھیے گا، ہمارے ریاکشنز ہمارے پرانے واؤنڈس کی وجہ سے ہوتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک ایکسرسائز کروں گی اور اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا بیسیکلی ٹریگرز ہیں کیا. آپ سب اپنی آئیز تھوڑی دیر کے لیے بند کیجیے گا، اور یہ ایکٹیویٹی ہے دیٹ از دا انویزیبل تھریڈ ایکٹیویٹی. بٹ یہ ایکٹیویٹی آپ کو بتائے گی کہ بیسیکلی ہم یہ چیزیں فیل کیوں کرتے ہیں. آپ اپنے فرسٹ ہینڈ کو یعنی رائٹ ہینڈ کو اپنے سامنے رکھیں. سامنے رکھنے کے بعد آپ کوئی ایسا انسیڈنٹ یاد کریں جس میں آپ کا ریاکشن بہت بڑا تھا. سچویشن بڑی نہیں تھی، ریاکشن بہت بڑا تھا. اسی طرح سے جب آپ یہ امیجن کر لیں یہ پوری سچویشن، تو پھر اپنا سیکنڈ ہینڈ یعنی لیفٹ ہینڈ وہ بھی اپنے سامنے رکھیے گا، اور اس کے بعد اس میں یہ امیجن کریں کہ اس وقت آپ کو کیا فیلنگ آئی تھی. جب وہ ریاکشن آپ نے دیا تھا تو اس کے بعد ایگزیکٹ آپ کو کیا فیلنگ آئی تھی. اور تھوڑا سوچیں، کیا آپ کو ایسا لگا تھا کہ کسی نے آپ کی بات اگنور کی ہے، یا آپ کو کوئی کرٹیسزم محسوس ہوا ہو، یا شاید آپ کا بچے نے بات نہیں مانی ہو، یا کسی جملے نے آپ کا دل دکھایا ہو. کیا ایسی فیلنگ تھی اس ریاکشن کے وقت میں جو آپ نے فیل کی تھی. اب آہستہ آہستہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کی طرف قریب لائیں. جیسے ہم ہاتھوں کو ساتھ ملاتے ہیں تالی بجانے کے لیے، اسی طرح سے اس انسیڈنٹ کو اور جو فیلنگ آپ کو اس وقت فیل ہوئی تھی، جو ایموشن، جو احساس آپ کو اس وقت ہوا تھا، اس کو سوچتے ہوئے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے قریب لائیں. ان دونوں ہاتھوں کے درمیان آپ کے ایک انویزیبل دھاگا ہے، یعنی کہ وہ جو فیلنگ آپ نے محسوس کی ہے وہ آپ کی ابھی کی فیلنگ نہیں ہے، وہ فیلنگ ہے جو آپ نے ملٹیپل ٹائمز پہلے بھی فیل کی ہے. لیکن یہ پرانا احساس جو ہے نا یہ آپ کو بار بار کھینچ لاتا ہے اس ریاکشن کے لیے، اسی لیے آپ کا بار بار ریاکشن جو ہے بڑا محسوس ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے. یہی ٹریگر ہے بیسیکلی، یہی ٹریگرز ہوتے ہیں جو ہم نے ابھی ایکسرسائز کی ہے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سب کے ٹریگرز کیا کیا ہیں. ہم سب کے ٹریگرز الگ ہوتے ہیں، ہم سب کی سٹوریز الگ ہوتی ہیں. ایک ہی سچویشن میں دو لوگوں کو رکھا جائے تو دونوں کے ریاکشن الگ ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں کی سٹوریز الگ ہوتی ہیں. لائک کسی کو اگر بچپن میں یہ فیلنگ دی گئی ہے ایموشنلی انہرڈ والی، تو اس کا ریاکشن ڈفرینٹ ہوگا، اور کسی کو کرٹیسزم ملا ہے تو اس کا ریاکشن الگ ہوگا. کسی کے گھر کا ماحول یا کسی کے ساتھ ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ والا رویہ رہا ہے تو اس کی فیلنگ، اس کا رویہ، اس کا جو بالکل ایٹیٹیوڈ ہوگا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. اس کو سمجھیے گا کہ آپ کا پرانا زخم تھا ہاتھ پہ آپ کے،
اور کسی نے اس کو دبا دیا زور سے. مطلب ہوتا ہے نا کبھی چوٹ لگتی ہے ہمیں, ہاتھ پہ کٹ لگتا ہے, سنی پلاس لگا دیتے ہیں ہم, وقتی طور پہ وہ بھرنا بھی شروع ہو جاتا ہے, لیکن کبھی کوئی زور سے ڈیلیبریٹلی یا انجانے میں ہمیں کام کرتے ہوئے دوبارہ اس پہ چوٹ لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم فوراً سے آؤچ, ہمارے وہ نکلتا ہے, ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے. دس از دا وے آر ٹریگرز آر. وہ وقتی طور پہ دنیاوی مصروفیت میں ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول تو جاتے ہیں, بٹ وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتے ہیں. اس کی ایک بہت اچھی مثال میں آپ کو دوں گی کہ آپ کو ایک درخت نظر آ رہا ہے, ہرا بھرا درخت, ہمیں صرف اس کی شاخیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں, جڑیں نہیں. مطلب نیچے سے کتنا اندر تک گیا ہے ہمیں نہیں پتا, ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ یہ ہرا بھرا درخت ہے اور بہت پیارا لگ رہا ہے, لیکن اس کی اصل جو پاور ہے وہ اس کی جڑوں میں ہے. رائٹ. تو اسی طرح سے جو آپ کے ریاکشنز ہوتے ہیں نا, وہ شاخیں ہیں. جو ریاکشنز ہم دے رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, دن بھر میں, بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ کام کر رہی ہیں, حجت میں ہیں, بچوں سے بات کرنے میں کیا آپ سے بار بار غلطی ہو رہی ہے, وہ سارے آپ کے ریاکشنز ہیں, وہ شاخیں ہیں. جبکہ آپ کے جو ان ہیلڈ ایکسپیرینسز ہیں, یعنی وہ واؤنڈز جو دکھائی نہیں دے رہے, وہ جڑیں ہیں. آپ سوچیں, اب ایک درخت تو دوبارہ اگائے گا کاٹ دینے پہ, درخت تو دوبارہ اگائے گا, لیکن جڑیں کاٹ دینے پہ کیا وہ دوبارہ اگ کے آ سکتا ہے؟ تبدیلی تو جب ہی آئے گی نا جب ہم جڑوں میں جا کے اس چیز پہ کام کریں. آپ نے روٹ کاز سنا ہوگا. روٹ کاز کیا ہے؟ روٹ کاز کسی بھی سچویشن کی جڑیں ہوتی ہیں. جب تک آپ اس کی جڑوں تک نہیں جاتے, تحقیق نہیں کرتے, آپ سچویشن کو سنبھال ہی نہیں سکتے, آپ تبدیلی لا ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ آپ میں سے کون والنٹیرلی اس چیز کا جواب دینا چاہے گا؟ ہم چینجز کیوں نہیں لے کر آ پاتے ہیں؟ ہم کنسسٹنٹ کیوں نہیں رہ پاتے ہیں اپنے فیصلوں پہ؟ کیونکہ ہم تبدیلی لانا نہیں چاہتے, اس کے لیے اسٹیپ نہیں اٹھاتے. آئی گیس کہیں نہ کہیں ہمیں اور میرا موٹیویشن اور خیال ہے کہ ہم اپنے اولڈ پیٹرنس میں اسٹک رہتے ہیں, اس وجہ سے بھی ہم تبدیلی اگر ہم نہیں لا تبدیلی لے پاتے. کر آئیں گے تو پھر دوسرے لوگ کیا بولیں گے, یہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں. دوسرے لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ ایسی نکل گئی ویسی نکل گئی, 10 باتیں اٹھاتے ہیں اس وجہ سے بھی. بالکل, یہ فیئر ہے. ہمیں لوگوں کی ججمنٹ کی فکر ہوتی ہے, لیکن کیوں ہے یہ ججمنٹ؟ کیا ہے یہ ججمنٹ؟ وہی ہے جو بچپن میں ہم سنتے آ رہے ہوتے ہیں, ایسے نہیں کرو فلاں پھپھو تمہاری کیا کہیں گی, ایسے پڑھ لو تمہارے چاچا کیا کہیں گے, ایسے کر لو تمہاری خالہ ماموں کیا کہیں گے. یہ وہ سینٹینسز ہیں جو آپ کو انہیلڈ ایکسپیرینسز دیے ہیں. بار بار آپ کو پتہ ہے ہم یہ بات کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج تو ہم اپنے پہ ایک ہیلنگ پروسیس سے گزر کے کچھ بہتری لا سکتے ہیں, لیکن جو جنریشن ہم ریز کر رہے ہیں, آپ دیکھیں ہم یہی سارے سینٹینسز, یہی ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جان کے نہیں کر رہے, انجانے میں ہو رہی ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ الفاظ, وہ کرٹیسزم, وہ فیلنگ جو ہم بچوں کو دے رہے ہیں وہ جینون نہیں ہے. وہ ان کے لیے بھی انہیلڈ بن جائیں گی آگے جا کے. تو تبدیلی کہاں آئی؟ تبدیلی آئی نہیں. تبدیلی تو وہ ہے جب میں آج یہاں بیٹھ کے سوچ رہی ہوں کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہی ہیں, میں جب ریئیکشن کرتی ہوں تو مجھے یہ فیلنگ آتی ہے, اور بعد میں یہ سوچتی ہوں کہ ہاں میں اس پہ کام کیسے کروں گی. تبدیلی یہ ہے کہ میں بینگ اے مدر یہ سوچوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے دا بیسٹ کیسے بن سکتی ہوں. دیکھیں پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے نا, ہر کسی کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, ہر زندگی کے ہر فیز میں, لیکن کیا چیز ہم پرفیکٹ, نیئر ٹو پرفیکٹ تو بنا سکتے ہیں, نیئر ٹو بیلنس بنا سکتے ہیں. میں آپ کو ایز اے پرسن گرو کری ہمارے روسا آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. ایک تو آواز پہلے ساری چلی گئی تھی اور ابھی ڈسٹورشن کے ساتھ آ رہی ہے. آپ ایک دفعہ چیک کر we لیجیے. cannot change others, we can change ہے that we admit that
آ رہی ہے؟ آواز کلیئر نہیں اب آ آ رہی ہے رہی ہے؟ روسا. آپ کی آواز اب نہیں آ رہی کلیئر. اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ جی جی بہتر ہے بہتر ہے, آپ شروع کریں. اسکرین آئی؟ اسکرین آ گئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی جی اب اسکرین آئی ہے؟ جی اسکرین آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے, آپ کی آواز بھی اسکرین آ آئی رہی ہے ہے اور آپ؟ اسکرین بھی آ رہی ہے. آپ کنٹینیو کریں. اوکے بیسٹ. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں کچھ سینٹینسز بولوں گی اور آپ لوگوں نے صرف ہینڈ ریز کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ کون سی ایسی فیلنگ ہے جو ہمیں آتی ہے. میں نے کچھ سینٹینسز آپ کے دیکھتے ہوئے نکالے ہیں جس سے ہمارے پاس روز مرہ میں ہم وہ فیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. لائک نظر انداز ہونا, جو کہ ہمیں بہت تکلیف دے دیتا ہے. ہم بچپن میں کہیں نظر انداز ہوئے ہیں یا کیا گیا ہے, یا بڑے ہونے کے بعد, تو ایسی فیلنگ جس کو آتی ہے تو وہ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں, وہ ہینڈ ریز کریں. کہیں گھر میں, فیملی میں, کہیں پہ بھی آپ کو یہ فیلنگ فیل ہوتی ہے کہ یار میں نظر انداز ہوتی ہوں, یہ مجھے بہت تکلیف دے عمل لگتا ہے. اسی طرح سے اسی طرح سے آپ کو اپریسیشن نہیں مل پا رہی ہے, یہ آپ کو تکلیف دیتا ہے. ہم میں سے کتنی ساری وومنز ہیں جو بیونڈ جا کے کام کرتی ہیں, گھر والوں کے لیے سب کچھ کرتی ہیں, اینڈ دین دیر از نو اپریسیشن فرام دا ادر اینڈ. تو ہمیں یہ بہت تکلیف دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس فیلنگ سے گزر رہے ہیں, اور کتنے ہی لوگ اس فیلنگ سے گزر رہے ہیں جنہیں کرٹیسائز کیا جاتا ہے بہت زیادہ, اور وہ اس کرٹیسزم سے بڑا تنگ ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے ریجیکشن بہت ہارڈ ہوگی, لیکن انہیں بار بار ریجیکٹ کیا جاتا ہے, ان کی چیزوں کو, ان کی ایفرٹس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. ان کے لیے یہ ریجیکشن سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. So basically all of our triggers are different because our stories are different. یہ جو آپ کے ساتھ بات ڈسکس کی ہے نا, یہ صرف وجہ یہ تھی یہ جاننے کے لیے کہ ہم سب کی اسٹوری الگ ہے, ہمارے ریاکشنز بھی الگ ہیں. اسی لیے کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ دو لوگوں کو سیم سچویشن میں رکھا جاتا ہے اور دیکھا جا رہا ہوتا ہے, ریسرچز میں باقاعدہ باہر کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ لوگ اس طرح کے سینیریو کریٹ کرتے ہیں اور اسٹڈیز دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک سچویشن رکھی ہے, اس میں دو لوگوں کے, چار لوگوں کے رویے جج کرے جا رہے ہوتے ہیں, اور ہر کسی کا رویہ الگ ہوتا ہے, جسٹ بیکاز وی ہیو آر ڈفرنٹ اسٹوریز, کیونکہ چاروں لوگوں کی اسٹوریز ڈفرینٹ ہیں. ایسا ہی ہے. یس. اب ہم بات کرتے ہیں کیا ڈیلی لائف میں کیا ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ٹریگرز بار بار ریئیکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں, بار بار ٹریگرز جو ہے سرفیس پہ آ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, بچے نے, آپ شوز پہننے کے لیے بچے کو کہہ رہی ہیں اور بچہ جو ہے شوز نہیں پہن رہا, یا اسکول جانے کے لیے کہہ رہی ہیں بچہ لیٹ کر رہا ہے, تو اس وقت آپ کو غصہ آ جاتا ہے. اب غصے میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں, یا تو ہم ڈانٹ دیتے ہیں, چیخ دیتے ہیں, یا بہت زیادہ ہوتا ہے تو پنشمنٹ کر دیتے ہیں. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ اس پوری سچویشن, اس پورے سیناریو میں ٹریگر کیا ہے؟ ہو از گوئنگ ٹو پک اٹ آؤٹ؟ کون اس سچویشن کا ٹریگر بتائے گا؟ کہ ایک ماں ہے جو کہ اس وقت بچے کو ریڈی کر رہی ہے, اور ریڈی کبھی کرتے غصہ آ جاتا ہے, بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں, ہوتا ہے اسی طرح. ہاں, لیکن اس میں ٹریگر کیا ہے؟ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ آپ کو بچے کے شوز نہ پہننے پہ آ رہا ہے, یا غصہ آپ کی اپنی کسی بات پہ آ رہا ہے؟ غصہ آپ کی اپنی کسی فیلنگ کی وجہ سے آ رہا ہے؟ بتائیے. بچہ ہماری بات نہیں مان رہا ہے, ہماری اگینسٹ جا رہا ہے, اس وجہ سے غصہ آ جاتا ہے. بالکل, لیکن غصہ آپ کو اس لیے رہا ہے کیونکہ آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ بچہ میری بات نہیں سن رہا ہے, میں اس وقت سنی نہیں جا رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے اس میں ٹریگر کیا ہے؟ اس میں ٹریگر یہ ہے کہ آپ سنی نہیں جا رہی ہیں. مطلب ہمیں جو یہ سچویشن میں غصہ آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہمیں بچپن میں کہیں سنا نہیں گیا, یا
ہماری لائف میں کہیں ایسے ٹائمز آئے ہیں جس وقت ہمیں یہ فیلنگ دی گئی ہے انہرڈ والی کہ ہماری ورڈز میٹر نہیں کرتے، ہم میٹر نہیں کرتے. وہ آپ کا ٹریگر میں تبدیل ہو گیا اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ سچویشن بنا دیتا ہے. اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بھی پیرنٹس دکھتے ہیں جو بڑے کاملی بول رہے ہوتے ہیں شوز پہن لو، نہیں پہنتے بچے ہیلپ کرتے ہیں اور پہنا دیتے ہیں، لیکن کچھ پیرنٹس اس پہ بڑا ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دس از دا اسٹوری بیہائنڈ کہ ان کا وہ ٹریگر نہیں ہے، کیونکہ ان کا ٹریگر کچھ اور ہوگا. آپ کا ٹریگر یہ ہے کہ اگر آپ کو اس چیز پہ غصہ آ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ٹریگر یہ ہے، آپ کو اپنے ٹریگر پہ کام کرنا ہے. اسی طریقے سے کھانا بناتے ہیں آپ لوگ، کیجولی کھانا لیٹ ہو جاتا ہے کبھی، تو ہسبینڈ یوزولی کیا ہو جاتے ہیں، فوراً سے بول دیتے ہیں کہ بھائی کھانا لیٹ ہو گیا، سارا دن کرتی کیا ہو، سارا دن کرتی کیا ہو. پھر اس کے بعد آپ اپسیٹ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ آگے کا پورا جو ہے دن آپ کا بھی خراب گزرتا ہے، باقیوں کا بھی خراب گزر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس وقت یہ فیلنگ کرائی گئی ہے کہ آپ اپریشیٹڈ نہیں ہیں، مطلب are doing everything. آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ سارا دن ہوتا کیا ہے، سارا دن کرتی کیا ہو. اور یہ فیلنگ دبتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا اینگر برسٹ ہوتا ہے، یا آپ ایموشنلی اوور ویلم ہوتی ہیں اور غصہ نکلتا ہے بچوں پہ یا کسی اور صورت میں. ایسا ہی ہے. یس آئی وانٹ ریسپونڈ گائز. جی صحیح ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ میں سے کوئی اپنا والنٹریلی بتائیں کہ کس سچویشن میں آپ کو جو ہے یہ فیلنگ آتی ہے غصے والی بہت زیادہ. کوئی ایک مجھے آپ میں سے بتائے. بیسیکلی جب بچے ڈیزوبے کرتے ہیں نا، بچے نہیں مانتے ہیں، تو پھر اگر دن سٹارٹ ہو گیا، اگر کچھ بولے، اور بچے تو آج کل کے مطلب سنتے نہیں ہے نا پیرنٹس کی، یہ تو یونیورسل پرابلم ہو گئی ہے آج کل. تو ہمارا سارا ایفرٹ تو ان کے اوپر ہی ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے نا ہم کو، ہم جی رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں تو بچوں کے لیے، اور بچے جب چھوٹی بات بھی نہیں مانتے تو پھر دن بھی خراب اچھا شروع ہوتا ہے. ہاں میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو چھوٹی بات نہیں مان رہے ہیں اس میں آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ بچے نہیں مان رہے تو بچے ہیں نا، ہم بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، ہم بچوں کو لے کے بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں مان رہے تو کبھی کبھی ہم اس کو درگزر بھی تو کر سکتے ہیں، یا ہم کوئی اور وے آؤٹ نکال سکتے ہیں. غصہ وہ ہی تو کیوں اسی کرنا؟ طرح سے چل رہا ہے نا اس سمے کہ بس بچوں کو ہی نا کہ کچھ بھی جو بھی کر رہے ہیں بس اگنور کرو بس. ادروائز ان سے ہم انوالو ہوں گے تو سارا دن ہی خراب جائے گا، تو پھر ہیلتھ پہ بھی اثر ہو رہا ہے. اور پھر بیکاز اس طرح کا نا ہر درجے کا ڈیزوبیڈینس ہے نا. ڈیزوبیڈینس کیا مطلب کچھ ماننا ہی نہیں ہے نا. ہر چیز میں ریزننگ ہے. آج کل کے بچوں کے اتنے اوور اسمارٹ ہو گئے ہیں، ہر چیز میں ریزننگ چاہیے، ہر چیز میں مطلب کیوں، مطلب دیکھو جس طرح کا ہے نا، مطلب کچھ بھی کریں گے. ایون کیسے نا اتنا ایکسپیرئنس ہونے بعد اپن ماؤں کو ہم جب کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے پیچھے ایک ریزننگ کے پیچھے پھر سائنٹیفک اس کا آنسر چاہیے ان لوگ کو. تو مطلب اچھا اگنور ہی ریزننگ کر کے نا، مانگنا مطلب اس کے غلط ہے؟ باوجود بھی ہم سمجھانے بعد میں بھی پھر وہ لوگ جب نہیں مانتے تو پھر اگنور ہی کرتے ہوئے جب ہم کو چلتے جانا ہے لائف میں، تو پھر ڈے ان ڈے آؤٹ تو یہ اینگزائٹی کا مسئلہ بن رہا ہے. مطلب میں میری پرسنلی اپنی بات کہہ رہی ہوں. اچھا میں آپ کو بتاؤں، آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام عشرت ہے. عشرت میں آپ کو بتاؤں، اگنورینس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی باؤنڈریز سیٹ نہ کریں. دوسری بات، ریزننگ اگر وہ مانگ رہے ہیں نا، دیٹ از اے اسمارٹ اسٹیپ. ریزننگ تو دیکھیں پتہ ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، میرا 7 سال کا بیٹا ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کینچی نہیں چلاؤ، کینچی نہیں چلاؤ، گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں. اس دن وہ بیٹھا میڈیسنس کے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا، جو خالی ہوتی ہیں، تو ان کے بابا وہ کٹ کر دیتے ہیں. وہ کٹ کر رہے، یہ کٹ کر رہا ان کے ساتھ، اور کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ ایسی نا کینچی موو کر رہا تھا، وہ جو اس کو کھول بند کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے بابا نے ایک دم سے یہ بات کہی کہ ایسے نہیں کرتے، گھر میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو وہ میری شکل دیکھ رہا، کہہ رہے ہیں کینچی چلانے سے لڑائی کیسے ہو جاتی ہے؟ اور پھر وہ چلا کے دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے میں دیکھتا ہوں آپ دونوں کی لڑائی ہوگی نہیں ہوگی. تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ریزننگ مانگتی ہیں. ہم ہر چیز پہ آنکھیں بند کر کے اپنے بچوں کو بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اس پہ بلیو کرتے رہیں، بٹ ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ بچے ہمیں اگنورنٹ فیل کرائیں.
آپ کو جو فیلنگ آتی ہے یا بہت ساری مدرس کو جو فیلنگ آتی ہے، میں بھی اس فیز سے گزری ہوں. میں آج یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ اس پہ میں نے کام کیا ہے. آپ کو اپنے پہ کام کرنا ہے. آپ نے اپنے دیکھیں یہی تو سچویشن ہے، یہی تو ٹیسٹ ہے ایکچوئل، کہ آپ کو ایسی سچویشن دے دی جائے اور آپ اپنے آپ پہ کس طرح سے قابو رکھیں گی، آپ کس طرح سے آپشنز ڈھونڈیں گی کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں. رادر کہ میں غصہ کروں، میں چیخوں کسی پہ، میں اس کے آلٹرنیٹ میں کیا کر سکتی ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہیومن سائیکالوجی ہے، ہیومن برین ہے، یہ ایسا ہے کہ ایسی سچویشن میں ویسے ہی فائٹ اینڈ فلائٹ کے موڈ میں چلا جاتا ہے، تو وہ تو ویسے ہی کچھ نہیں سن پا رہا ہوتا. آپ دیکھیں ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، اس میں پاز دیں اور یا تو بچے سے کنیکٹ کریں یا بچے کو بولیں کہ میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں. آپ ایک فگر آؤٹ کریں. شروع میں ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ یار میں بات کیا کروں، میں کس طرح کنونس کروں، لیکن تھوڑا سا جب آپ ورک آؤٹ کرتی ہیں نا، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے اس طرح سے لاجیکلی کنیکٹ کرنا ہے. دس از ہاؤ وی میک آر سیلف بیٹر اینڈ دیٹس ہاؤ وی کین ٹیچ آور کڈس ٹو بی اے بیٹر پرسن. ہم ان کو بھی یہ تبھی سکھا سکتے ہیں. ہمارے جو ٹریگرز ہیں نا، جو بار بار اٹھ کے آ رہے ہیں، ہمارے جو انہیل واؤنڈز ہیں، وہ ہمارے بچوں میں پاس آن ہو رہے ہیں، اور ہمیں وہ چیز پاس آن نہیں کرنی ہے. ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے چیزیں چلتی رہیں تو پرابلم ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں یہ چیز اویئرنیس اتنی آ گئی ہے کہ لوگ آدھی پونی انفارمیشن لے کے انٹرنیٹ سے عمل کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں. جینٹل پیرنٹنگ کا ورڈ آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن جینٹل پیرنٹنگ سے وہ کیا رہا ہے، ورسٹ ہو رہی ہیں چیزیں. کیونکہ کہاں جہاں جینٹل پیرنٹنگ کو لے کر آیا گیا ہے وہاں پہ باؤنڈری سیٹنگ بھی ہے. جہاں پہ اچھے اخلاق کی بات کی گئی ہے وہاں پہ جو ہے کانسیکوینسز بھی ہیں. لیکن وہ آدھی پونی چیزوں کو جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں نا، اس سے ہو رہی ہیں چیزیں آگے پیچھے. ہم اپنے پہ کام نہیں کر پا رہے اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے جو ہے بہت اچھے بیہیویئرس چاہیے ہمیں. ایسا نہیں ہے. میں آج اگر غصہ کر رہی ہوں اور کل میں بہت اچھی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، تو کیا یہ صحیح اسٹیپ ہے؟ کیا میں بچوں سے جا کے بار بار یہ بولوں کہ سوری بیٹا مجھے غصہ آ گیا تھا؟ تو مطلب بچوں نے بھی یہی چیز اپنا لینی ہے، سوری مما ہمیں غصہ آ گیا تھا. تو دیٹس وائی وی آر ہیئر ٹو ٹاک اباؤٹ کہ ہمارے ٹریگرز ہماری ڈیلی لائف کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کتنے مومنٹس ایسے آتے ہیں جس میں ہم انکانشیسلی وہ اسٹیپ، وہ ریئیکشنز دیتے ہیں جو ہمیں نہیں دینے ہوتے. ہم ڈیلی بیسس پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. چائے گر گئی، کپ گر گیا، گھر میں ایک چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے. اچھا مدرس نے بہت حد تک کوپ بھی کر لیا ہے، باقی کے جو گھر میں لوگ اور ہیں وہ یہ چیز پہ ابھی تک کام نہیں کر پا رہے. دادی، پھپھو، تائی، چاچی، مدرس تو تھوڑا سا اویئر ہو گئی تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو نا چاہ رہی ہیں کہ بھائی ہم یہ چیز نہ کریں. لیکن جو ارد گرد کے رشتے ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں ابھی بھی. وہ ڈیلی بیسس پہ وہی اسٹرگل چل رہی ہے سب کی. لیکن اس اسٹرگل کو کہیں تو ختم کرنا ہے نا، ہم نے کہیں تو اس اسٹرگل کو روکنا ہے. میں نے آپ لوگ کے ساتھ سینیریوز ڈسکس کیے، میں نے آپ لوگوں سے یہ بات اپنی طرف سے کوشش کی ہے سمجھانا کہ ٹریگرز الگ الگ ہیں، سچویشن الگ الگ ہیں، اسٹوریز الگ الگ ہیں، بٹ ریئیکشن تو ہم سبھی کہیں نہ کہیں دے رہے ہیں. ایک انسان کے ملٹیپل ٹریگرز ہو سکتے ہیں، ایک انسان کے کم ہو سکتے ہیں، بٹ ٹریگرز آپ کی لائف کو ہر صورت میں افیکٹ کر رہے ہیں. آپ کے وہ چیزیں جو آپ ایک لائف کو بہتر طریقے سے بنا سکتی ہیں، آپ اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کو. لیکن کیا ہے کہ آپ بار بار ایک ہی جگہ پہ اسٹک ہو رہے ہیں. آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھیں بٹ ہمیشہ اسٹک فیل کرتے ہیں؟ کون کون لوگ ایسے ہیں؟ مطلب آگے بڑھ نہیں پا رہے ہوتے، بار بار وہ آپ کی سائیکل ریپیٹ ہوتی رہتی ہے. السلام علیکم. ہیلو، can you hear me? آپ میں سے جو بھی کہہ رہا ہے اس کی آواز یا تو سلو ہے یا اس نے مائک کھولا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، ٹھیک آ رہی ہے، بٹ آپ بولیں. جی السلام علیکم. جی میں آپ کی بات کا جواب دینا چاہ رہی تھی. میں میری سچویشن ہے، آئی فیل لائک آئی ایم اسٹک ان دا سیم سچویشن سنس 6 years.
لائک وہ میرے ساتھ بار بار ہوتی ہے، بار بار، کچھ مہینوں بعد، پھر کچھ ٹائم کے بعد، کچھ گیپ کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، لائک میں اب میری بس ہو گیا کہ لائک یہ ہو کیا رہا ہے میری زندگی، کہ وہی سچویشن اگین فیس کرنی پڑتی ہے، پھر فیس کرنی پڑتی ہے. آئی ڈونٹ نو، لائک میں یہ سوچتی ہوں پھر کیونکہ آپ کے ساتھ ایک سچویشن بار بار ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے آپ ہی ڈاؤٹ ہونے لگ جاتے ہیں کہ شاید میری پرسنالٹی میں کوئی پرابلم ہے، شاید میرے اندر کوئی پرابلم ہے جو ایک ہی سچویشن کو بار بار فیس کرنی پڑ رہی ہے. بالکل میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں، اور یہ ہوتا ہی اسی لیے کہ ہم پراپرلی اپنے ساتھ اپنے اندر ہم کام نہیں کر پائے. اچھا آپ لوگ جی بار بار سوچ رہے ہوں گے، میں کہہ رہی ہوں ہم اپنے ساتھ کام نہیں کر پائے، ہم اپنے ساتھ، مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہیلنگ بھی کوئی چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمیں کیونکہ بڑوں نے یہی بتایا نا کہ نماز روزہ اذکار کریے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ بہت ساری چیزیں سالو ہو جاتی ہیں، بٹ کچھ چیزیں وہ پھر دوائی کے ساتھ مطلب دوا کے ساتھ دعا کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ دعا تو کرنی ہے لیکن دوا بھی کھانی ضروری ہے نا. تو سیم از دا ہیلنگ پروسیس. جب آپ ایک ہیلنگ جرنی میں شامل ہوتے ہیں، یو ول ہیو ٹو ٹیک پروفیشنل ہیلپ. وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ جب وہ آپ کے ساتھ ٹیکنیکس کے تھرو ڈفرینٹ پیرامیٹرس کے تھرو جب کام کریں گے، اور پھر اس کو میں بتاؤں کم سے کم جو تھراپی سیشنز ہوتے ہیں، جو پریکٹیکلی ہیلنگ سیشنز ہوتے ہیں، وہ 6 مہینے منیمم یا میکسیمم کر لیں. ہر بندے کی سچویشن الگ ہوتی ہے. دیکھیں ایک بندہ ہے 30 سال کی عمر ہے اس کی، فار ایگزامپل میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں، 30 سال میں اس کے پیٹرنز، اس کے بیہیویئر کتنے پکے ہو گئے ہوں گے، اس کی لمیٹنگ بلیفز کتنے پکے ہیں، اس کے ٹریگرز کتنے پکے ہو چکے ہیں. کیا وہ ایک دفعہ کسی سے بات کرنے میں یا ایک دفعہ کسی چیز کو اپلائی کرنے میں سولو ہو سکتے ہیں؟ ہم بار بار اس لیے اس والی سچویشن میں آ جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے. ہیلنگ ٹیکس ٹائم. ایک زخم ہوتا ہے اس کو بھرنے میں ٹائم لگتا ہے، ہڈی ٹوٹتی ہے، گوشت پھٹتا ہے، ہاتھ جلتا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. سیلس کو ریگرو ہونے میں ٹائم لگتا ہے، ہڈی کو جڑنے میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، مسلس کو واپس سے بننے میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. اور جیسے جیسے ایجز بڑھتی جاتی ہیں پروسیس تھوڑے سلو ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بچے کے جو یہ 5 سال ہیں یہ برین ڈیولپمنٹ کے ہیں. اس وقت ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں کہ یہ آگے جا کے ان کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ نہ ہو وہ جو اسٹیپ جتنا جلدی لیا جاتا ہے اتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. جس اسٹیپ کو لینے میں ہم زیادہ ٹائم لگاتے ہیں اس کا پروسیس اتنا لینتھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک عرصہ آپ نے اس پیٹرن کو فالو کیا ہے، ایک عرصہ آپ اس بیہیویئر کے ساتھ چلی ہیں، تو کیا ہی وہ جو ہے بیہیویئر آپ کا آنکھ بند کرتے ہی بلنک آف آئی میں آپ کا چیز سارٹ ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو اس طرح سمجھنا ہے کہ ہم بالکل اپنے آپ میں زیرو سے کام شروع کریں گے. اور پھر دیکھیں کام کا مقصد یہ ہے کہ یو ول ہیو ڈفرینٹ آپشنس، اور پھر آپشنس کے تھرو آپ اپنے پہ دیکھتی ہیں. میں اپنے آپ کو چوائسیز دے کے دیکھوں گی کہ غصے میں یا تو میں پانی پیوں، غصے میں یا تو میں اٹھوں یا اپنے آپ کو ٹائم آؤٹ دوں. کون سی ٹیکنیک ایسی ہے جس پہ میں بہتر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتی ہوں، یا کون سا تھاٹ ایسا لاؤں جس سے میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کر سکتی ہوں. ایسا نہیں ہے مجھے غصہ نہیں آتا، لیکن ہاں جہاں غصہ آتا ہے وہاں پہ دوسرے ہی لمحے پریکٹس سے میرے دماغ میں یہ تھاٹ آتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں روسا، یو کین ناٹ ڈو، یہ تمہارے ہیں، تمہیں ان کا، یہ تمہاری نمائندگی کریں گے، جو تمہارے ساتھ ہوا وہ ان کی غلطی نہیں ہے. تو میرے لیے یہ ٹیکنیک کام کرتی ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے دوسری ٹیکنیک کام کرتی ہو. یہ ساری چیزیں پریکٹس سے آتی ہیں. آپ نے جو بات کری 6 سال سے آپ اسی سائیکل میں ہیں اس وجہ سے کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیا، آپ نے وہ چیز کنسسٹنسی کے ساتھ پریکٹس نہیں کی. ہر چیز پریکٹس مانگتی ہے، میتھس کا سم پریکٹس مانگتا ہے، اسی طرح ہمارے بیہیویئرس کو بھی تبدیل ہونے میں، پیٹرنس کو تبدیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، وہ بھی پریکٹس مانگتا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ نے وہی سچویشن دیکھی اور آپ ہیل ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل
آپ کافی حد تک بہتر محسوس کرتی ہیں، اب آپ کو غصہ نہیں آتا، چڑچڑاپن نہیں ہوتا، آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے، آپ کے اندر یہ کمانڈ ہے کہ آپ سچویشنز کو ڈیل کر سکتی ہیں. تو وہی ٹریگر مومنٹ جب آپ کے بچے نے کوئی چیز کی اور آپ نے اس کو ریاکشن دیا، اور اب جب کہ آپ ہیلنگ پروسیس میں ہیں اور وہی سچویشن ہوتی ہے، تو اب آپ اس سچویشن کو کیسے ڈیل کریں گے؟ مطلب آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ وہی سیم پین آپ کو ملا، لیکن اب آپ کا ریاکشن نہیں ہوگا، رسپونڈ ہوگا، کیونکہ آپ اپنے آپ پہ کام کر رہی ہیں. تو اب آپ کس طرح سے اس سچویشن پہ رسپونڈ کر رہی ہیں؟ جی، جب ہم کام کریں گے کورس تو آپ کے ٹریگرز اس طرح سے آپ کو افیکٹ نہیں کریں گے، آپ کا ریئیکشن کم ہو جائے گا. آپ فار ایگزامپل اگر ہم ڈی کا پروسیس کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں یا ہم اپنے تھاٹس کو چیز کرتے ہیں تو وہ چیز امپیکٹ کرتی ہے. اگر جیسے فار ایگزامپل بچوں کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے سب کے ٹریگرز ہوتے ہیں اور ہم سب کے ڈفرنٹ ٹراماز ہوتے ہیں جو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نہ دیں، سائیکل کو بریک کریں. تو اس طرح ہی میں اپنی بیٹی کے ساتھ کوشش کرتی ہوں، تو میں بہت زیادہ اپنے اوپر کام کرتی ہوں. اگر اس چیز کا میں آپ کو اس طرح سے آنسر کروں تو میں لرننگ کرتی ہوں ڈفرنٹ طرح کی. میں اپنے آپ کو تھاٹس دیتی ہوں پازیٹیو کہ نہیں ایسا نہیں ہے. فار ایگزامپل ابھی آپ نے ایگزامپل دیکھی چیزیں ٹوٹنے والی جو کہ ہم نے سب نے چائلڈہڈ میں فیس کی ہوتی ہے کہ پیرنٹس بہت زیادہ شور مچاتے تھے کیا ٹوٹ گیا، یہ ضائع ہو گیا، فلاں ہو گیا، آل دیٹ. خیر اس پہ میں نے اس طرح کام کیا کہ ڈزنٹ میٹر، یہ چیز پھر آ جائے گی، پیسے سے آنی ہے، ڈزنٹ میٹر، لیکن بچے کی جو ذہن پہ جو بانڈز لگیں گے وہ کبھی بھی نہیں ہوں گے، وہ ختم ہوں گے. اسی طرح میں بالکل. نے ایک پڑھا تھا کہ ہم مدرس کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بچے گندے کپڑے کر رہے ہیں، فار ایگزامپل مڈی پڈلز میں کھیل رہے ہیں، تو فار ایگزامپل گیلے ہو رہے ہیں بارش میں، کچھ بھی اس طرح کا، تو ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں شوز گندے ہو رہے ہیں، کپڑے گندے ہو رہے ہیں. نو، اٹ ڈزنٹ میٹر. اب میں نے اس میں سے یہ چیز سیکھی اور پڑھی کہ جو بچے ہیں وہ واشیبل ہیں، لیکن آپ ان کو اس وقت ڈانٹ کے ان پہ شاؤٹ کر کے جو ان کو آپ وانٹس دو گے وہ واشیبل نہیں ہے. ان چیزوں سے میں نے اتنا سیکھا کہ اب میرے لیے یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. میری بیٹی چاہے جو مرضی کرے، مطلب ان دا سینس کہ وہ کہیں کھیل رہی ہے، گندی جگہ ہے، سینڈ گھر میں آ رہی ہے، ڈزنٹ میٹر، ہر چیز کلین ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ ٹائم اور جو اس کو میں اس کو ہرٹ کروں گی وہ میں اس طرح سے کلین نہیں کر پاؤں گی کبھی بھی، جو کہ میں اب صفائی آرام سے کر سکتی ہوں. تو اس طرح سے میں پھر چیزوں کو میں ان سب ڈیٹیل بتانے کا مطلب ہے کہ میں اس طرح سے ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ کاملی اپنے آپ کو کنٹرول کر کے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ شاؤٹ کرنے کا آپ کی بس ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، میں اپنے آپ کو ہولڈ کر لیتی ہوں. پھر ہم کیونکہ پراپر ہیل نہیں ہوتے، پھر میں یہ کرتی ہوں کہ ہم بھول جاتے ہیں چیزیں، پھر سے ہم اپنے پرانے زون میں جانے لگ جاتے ہیں. پھر میں دوبارہ لرننگ کرتی ہوں، دوبارہ سے چیزیں گو تھرو کرتی ہوں کہ میں نے کیا پڑھا تھا، کیسے اپلائی کیا. تو یہ اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ رسپونڈ کرنا میرے لیے کہیں نہ کہیں آسان ہو جاتا ہے ان چیزوں میں. بالکل ایسا ہی ہے. دس از واٹ یو کین ڈو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور میں بہت ہیپی ہوں اور بہت اپریشیٹ کروں گی کہ آپ اس پہ کام بھی کر رہی ہیں. دیٹس ریئلی کمینڈیبل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیکاز اوبیسلی لیکن چیزیں تو ہوتی رہیں گی، بچے بچے ہیں، گھر والے ہیں. میں نے ایک بات کہی تھی نا کہ چینج کین ناٹ ہیپن انٹل انلیس یو ڈونٹ ڈیسائڈ. آپ جب تک اس چیز پہ ہیلو، ایم آئی آڈیبل؟ یس یو آر. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آپ کے پاس آپ. بالکل. میں یہی بات کہہ رہی تھی کہ چینج جب تک نہیں آتا جب تک ہم خود نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، ہیلنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں، کہ ہم اپنی آئیڈینٹی ہی چینج کر لیں. ایسا نہیں ہے. ہیلنگ کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ کیا چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے اور آپ کتنے عرصے سے اس سچویشن میں اسٹک ہیں، پھنسی ہوئی ہیں. کیا آپ اپنے لیے کوئی حل نکال رہی ہیں؟ کیا آپ اپنے پہ کام کر رہی ہیں؟ کیا آپ نے سچویشنز کو ریئیکٹ کرنے کے بجائے رسپونڈ کرنا شروع کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی باؤنڈریز سیٹ کی ہیں وداؤٹ بینگ گلٹ؟ یعنی کہ ہمارے یہاں ایک باؤنڈری سیٹنگ ہی اتنا وہ ایموشنل ٹراما بن جاتا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ کسی کو نہ ہی نہیں کہہ پا رہے ہوتے. اور پھر وہی چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہوتی ہیں، آج تو آپ نے خوشی خوشی کر دیا، کل آپ نے خوشی خوشی کر دیا، ایک دن آتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک ٹراما بن جاتا ہے. اب آپ وہاں سے نکلنا چاہ رہی ہیں لیکن نہیں نکل پا رہی.
بہت سارے لوگوں کو تو اپنے بارے میں سمجھ ہی نہیں آئی ہوتی آج تک کہ بھائی ہم کیا چاہ کیا رہے ہیں. وہ اتنے پیپل پلیزر ہوئے ہوتے ہیں، وہ اتنا لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آج تک اپنے بارے میں کبھی فگر آؤٹ ہی نہیں کیا ہوتا کہ یار ہماری اپنی بھی ذات ہے کوئی چیز. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے خود اپنی چوائسیز سے سلیکٹ کی ہوئی ہیں. کسی نے ہم پہ زبردستی ڈالی ہی نہیں ہے. یہ ہمیں نارمز بنا دیے گئے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ ایسا ہے. نہیں، اگر آپ کی چوائس نہیں ہے، اگر آپ کا دل نہیں ہے تو یو کین ناٹ ڈو دیٹ. کوئی بھی آپ کو فورس نہیں کر سکتا. نو بڈی ول فورس یو. آپ کے پاس آپشنز ہیں، آپ کے پاس چوائسیز ہیں. یو ہیو ٹو سلیکٹ فرام دیٹ. آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ کام ضروری ہے کرنا. آپ نے اپنی آپ پہ کام کرنا، اپنے آپ کو پریورٹی دینا، یہ بہت لازم ہے. اور ہمارے یہاں ہمارے دیسی جو ٹریڈیشنل ہاؤس ہولڈز ہیں اس میں یہی چیز نہیں سکھائی گئی. آج آپ اپنی مدرس کو کمپیئر کریں اپنے آپ سے. ہم تو پھر تھوڑا اپنے لیے بولنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن کیا ہماری مدرس نے آج تک بولا؟ آج تک انہوں نے وہ سفرنگ والا جو اسٹیٹ ہے وہ چھوڑا؟ آج بھی وہ سفر کرتی ہیں، آج بھی وہ کوئی چیز ہوگی تو سب سے زیادہ اپنے آپ میں گلٹ لیتی ہیں کہ ہماری وجہ سے شاید آج یہ ہو گیا ہے. ہم اگر ایسا کر لیتے تو تم لوگوں کی زندگی میں یہ ہو جاتا. تو وہ اس گلٹ سے نہیں نکلے اور اب ہم اسے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے بیکاز اب وہ جس ایجز میں ہے. ہاں ان میں تھوڑی بہتری آ سکتی ہے لیکن مکمل طور پہ ٹف چیلنجنگ ہوتا ہے. ہمارے جو ان لاز میں ہمیں پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں یا ہمارے گھروں میں، وہ اسی لیے آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ جو چیز آپ اپنے ساتھ کام کر سکتی ہیں وہ آپ کسی اور کے ساتھ کام نہیں کر سکتی. بیکاز آپ کسی کے مائنڈ کو بالکل ٹوٹلی چینج نہیں کر سکتی. ہاں آپ اپنے تھاٹ سامنے رکھ سکتی ہیں. سو دس از واٹ ہیل پرسن از، جو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں ہیلنگ پروسیس میں ہوں، یا میں اپنے آپ کو اب یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہیں لیکن میں ان سے اپنی زندگی پہ کوئی اثر انداز ہونے نہیں دوں گا. تو میرے ساتھ آپ لوگ اس چیز کو اینکر کریے. یہ بات آپ لوگ اپنے آپ کو بولیے جو لائنز میں آپ سے بول رہی ہوں، تاکہ یہ میسج آپ کے برین کو جائے اور ڈیلی بیسس پہ آپ اپنے آپ کو یہ میسج دیا کریں کہ ہمیں یہ کرنا ہے. آپ کو پتا ہے NLP کی سب سے اچھی خاص بات یہ ہے، جب سنتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ ہے، لیکن جب میں نے خود NLP کو اپلائی کیا اپنی لائف میں اپنی تھاٹس کے ساتھ تو میں نے دیکھا واقعی میں یہ بالکل چینجنگ ہے. اٹس اے لائف چینجنگ تھنگ. اس کی ریفریمنگ، اس کی باتیں، یہ تو واقعی میں آپ کی چیزیں آپ کی زندگی میں تبدیلی لے آتی ہے. یہ تو واقعی ہماری پرسنالٹیز میں چینج لے آتی ہے. تو پھر مجھے یقین ہوا کہ نہیں یار دس از سم تھنگ. اور پھر میں اس چیز کو کرتی ہوں کہ جن سے بھی میں جڑی ہوتی ہوں، ایون میں اپنے بچوں کو، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بار بار ریفریم کرتی ہوں تاکہ ایک پازیٹیوٹی، ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ، ایک پازیٹیو پرسنالٹی ان کی ہو. ایک بھی بندہ، ایک بھی شخص کسی کی زندگی میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھتا ہے تو وہ نیگیٹیوٹی سے آپ کو دور رکھ سکتا ہے. تو وہ پازیٹیو بندہ ہم نے زندگی میں اپنے اور دوسروں کی ہم نے بننا ہے. تو آپ لوگ میرے ساتھ لائنز ریپیٹ کیجئے گا. I am not my reactions. I am my awareness. میں ریاکشن نہیں ہوں، میں اویئرنیس ہوں. یعنی مجھے اویئرنیس ہے. Every trigger has come to teach me something about myself. ہر ٹریگر مجھے یہ سکھاتا ہے میرے بارے میں، کچھ نہ کچھ مجھے میرے بارے میں بتاتا ہے. اینڈ آئی کین لرن ٹو رسپونڈ بیٹر وے ایوری ڈے. میں سچویشنز کو رسپونڈ کر سکتی ہوں اچھے انداز میں روزانہ، ڈیلی بیسس پہ، چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کے ساتھ. صرف 1 سیکنڈ کا پاز، کچھ لمحوں کا پاز جو آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کرے کہ میں ریاکشن دوں یا رسپونڈ کروں. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ریاکشن اور رسپونڈ میں فرق کیا ہے. اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، دانا لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ رسپونڈ کرتے ہیں بیکاز دے نو دا ورتھ آف دس. اسی لیے کہا جاتا ہے غصے میں خاموش رہیے، وہاں سے موو آن کر جائیے، اس جگہ پہ بات نہیں کریے، کیونکہ اس وقت جو آپ کے الفاظ نکل رہے ہیں وہ سب کانشیس مائنڈ سے نکل رہے ہیں. وہ آپ کو بھی نہیں پتا، بعد میں ریگریٹ ہو رہا ہے، لیکن فائدہ؟ میں اپنے آپ پہ اتنا تو قابو رکھ سکتی ہوں. یہی ہم نے پریکٹس کرنا ہے ڈیلی، اپنے آپ کو بار بار ریفریم کرنا ہے، اپنے آپ کو بار بار یہ چیز انڈرسٹینڈ کرانی ہے. دیکھیں یہ ہمیں کرانا پڑتا ہے، یہ چیزیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں اپنے ساتھ. جس طرح سے پیپر میں پڑھنا بٹھانے کے لیے اپنے آپ کو کنونس کرنا کہ پڑھنا ہے پڑھنا ہے، اسی طرح سے یہ زندگی آپ کا ایک ایگزام ہے.
جس میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کو ہمیں جواب دہ ہونا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ ہمارے بیہیویئرس کیا تھے، ہمارا اخلاق کیا تھا، ہم نے کس طرح سے کس جگہ پہ کیا انپٹ ڈالا ہے، ہم نے اپنے ریلیشن شپس میں کتنی ایمانداری دکھائی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ جو ذمہ داری ہمیں ملی گھر والوں کے ساتھ کیا وہ ہم نے پورے دل سے نبھائی ہے، ہم نے اس کے لیے ایفرٹس دی ہیں. دنیا دیکھے نہیں دیکھے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے آپ کو ڈیلیبریٹلی زبردستی سمجھانی ہے کہ اس طرح کرنا ہے، یہ نہیں یہ کام کرنا ہے، اس چیز سے یہ نقصان ہوگا، یہ کام کرنے سے یہ بہتری آئے گی. دس از ہاؤ رسپانس میں رسپانس اسی طرح سے بنتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں، اویئرنیس کے زون میں لے کر آتے ہیں. اور اویئرنیس آنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ یار ہم یہ کیسے کریں گے، بیکاز دس از اے ٹائم ویئر یو ہیو ملٹیپل کوچز اویلیبل. لوگ ہیں جو کہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، سیشنز دے رہے ہیں. ابھی تو انہی چیزوں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یو کین تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کس طریقے سے سچویشن کو ڈیل کر سکتے ہیں. ایک چیز جو میں آپ سب سے امید رکھوں گی اور جو ہے ویبینار کو اینڈ کرنے کی طرف جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب سے اس بات کی جو ہے نا وہ چاہوں گی کہ آپ لوگ مجھ سے اس بات کے لیے بولیں گے کہ ہاں بھائی ہم یہ چیز کریں گے. ایک ٹیک اوے اس پورے سیشن کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی ایسی سچویشن میں اسٹک ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کا ریئیکشن آ رہا ہے، آپ نے اپنی فیلنگ کو ویلیڈیٹ کرنا ہے اور سوچنا ہے کیا یہ فیلنگ وہ ہے جو میرے اس ریئیکشن پہ آ رہی ہے، یا پرانے کسی زخم کی وجہ سے آ رہی ہے، پرانے کسی انہیلڈ واؤنڈ کی وجہ سے آ رہی ہے. کیا مجھے اس طرح ریاکٹ کرنا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو پاز دینا ہے اور سوچنا ہے کہ یار ہاں ایک دفعہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا، بھلے سے آگے کب ہو لیکن یہ جب آپ پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کو یاد رہیں گی چیزیں کہ ہاں ہمیں رکنا ہے، ہم نے اس لمحے میں سوچنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نے اس چیز کو کس طرح ڈیل کرنی ہے. تو یہ ٹیک اوے میں لازمی چاہوں گی آپ سب سے کہ آپ اس ٹیک اوے کو اپنے ساتھ لے کے جائیں اور اس پہ عمل کریں تاکہ آپ کی زندگی میں جو تھوڑی بہت بھی گنجائش ہے امپرومنٹ کی آپ وہ لا سکیں. اور اس کے علاوہ ایک اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ ہیلنگ کورسز کو جوائن کریں، ڈفرینٹ ہیلنگ سیشنز کی طرف جائیں جہاں پہ یہ ٹیکنیکس پریکٹس کرائی جاتی ہیں، ڈفرینٹ اسپیکٹ سے آپ کے سب کانشیس مائنڈ پہ کام کیا جاتا ہے اور پھر آپ کو اس ہیلنگ پروسیس کے اندر لایا جاتا ہے کہ آپ کو کون کون سے ٹریگرز افیکٹ کر رہے ہیں. تو دیر آر ملٹیپل پیپل ڈوئنگ دس. ہمارا خود کا بھی کورسز ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو اس سے جس طرح بھی آپ کے لیے فیزیبلٹی ہو، کیونکہ دیکھیں اویئرنیس ہے لیکن ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے، صرف ایک روڈ میپ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کس طرح عمل کر سکیں. تو اس عمل کے لیے اگر کبھی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے تو آپ ہچکچائیں نہیں، آپ وہ فرسٹ اسٹیپ لیں. اور ہیلنگ تو اسی دن شروع ہو جاتی ہے جس دن آپ یہ فرسٹ اسٹیپ لیتے ہیں کہ یار یہ بھی ہمیں کچھ کرنا ہے، یہ بھی کوئی چیز معنی رکھتی ہے اور ہماری سیلف جو ہے نا وہ بہت معنی رکھتی ہے. اگر یہ ہیل نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے. آپ زندگی میں کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے، بہت نام ہوتا ہے لیکن ان کی فیملی لائف بہت ڈسٹرب ہوتی ہے بیکاز ان کے اپنے اتنے معاملات ہوتے ہیں، اتنے ٹریگرز ہوتے ہیں، اتنے انہیلڈ باؤنڈ ہوتے ہیں جس پہ انہوں نے کام نہیں کیا ہوتا، انہیں وقت نہیں ملا ہوتا بیسیکلی. تو وہ کبھی اپنے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے کیا ایک ہیلدی ریلیشن شپ رکھنا ہے، ہم نے اپنی فیملی کو ایک اچھی ہیپی فیملی بنانا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. بچوں سے بات منوانا، بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا، یہ ساری چیزیں اسی وقت آتی ہیں جب ہمیں اپنے پہ قابو ہوتا ہے، اپنے ایموشنز پہ قابو ہوتا ہے بیسیکلی. سو دس از آل اباؤٹ فار ٹوڈے. میری طرف سے یہ ایک آپ کے لیے ویبینار تھا جس میں نے آپ کے ساتھ بات کری انہیل باؤنڈ پہ. اف اینی بڈی آف یو وانٹ ٹو آسک اینی تھنگ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی میرا کوشچن ہے کیا آپ مجھے آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. آپ نے بہت ساری چیزیں بہت اچھے سے سمجھ آئی ہیں. شاید میرا کوشچن بھی اس سے ریلیٹڈ ہو، لائک کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے. ایک الگ ٹریگر کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. فار ایگزامپل آپ کو فیئر ہو لیفٹ آؤٹ فیل کرنے کا، یا آپ کو بہت ٹائم سے یہ فیل ہو رہا ہو کہ آپ ہر طرف سے کبھی آپ کو ایک جگہ سے کبھی دوسری جگہ سے، فار ایگزامپل آپ لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہو خود. تو یہ اس سچویشن کے بارے میں کوئی ایسی ٹیکنیک کچھ ایسا کہ اس کو کس طرح سے وہ کیا جائے. آپ نے اچھے اسٹیپس بتائے ہیں، نو ڈاؤٹ وہ بھی اپلائی ہو سکتے ہیں، لیکن اس بارے میں اگر ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر سکیں، کیونکہ ابھی ہم نے تھوڑا زیادہ بچوں کی میرا خیال ڈسکشن کی ہے.
جو کہ بہت اچھی رہی ہے، وہ بھی ساری اس سے بھی میں ریلیٹ کر سکتی ہوں، لیکن میں اس میں آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو لینا چاہتی ہوں. اچھا دیکھیں، لیفٹ آؤٹ فیل کرانے، لیفٹ آؤٹ فیل کرنا، یہ لیفٹ آؤٹ والی فیلنگ یہ آپ کو کیوں آ رہی ہے، آپ اس کو فگر آؤٹ کریں. یہ کیا ابھی سچویشن کی وجہ سے آ رہی ہے یا یہ پاسٹ میں کسی جو تھی سچویشن اس کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی ہے. ہم نے نو. بھی بات کیا نا، یہ وہ فیلنگز ہیں جی جی جو بچپن میں کہیں ایموشنلی ویلیڈیشن نہ ملنے پہ، جی جی کہیں کرٹیسزم کی وجہ سے، کہیں لیفٹ آؤٹ کی پیرنٹس کی وجہ سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیر جی آر جی ملٹیپل فیکٹر، وہ کس وجہ سے یہ چیز ڈیولپ ہوئی ہے. جی جی. وہ اگر ہم لائک ہم خود کو فگر آؤٹ بھی کر لیتے ہیں، وی نو کہ ہمارا کوئی فار ایگزامپل چائلڈ ٹراما تھا یا کچھ بھی تھا ان چیزوں کو لے کے، تو پھر ہم اس پہ کس طرح سے کام کریں؟ آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں؟ میں آپ کے کوشچن، آپ کی آواز کٹ گئی، آپ پلیز دوبارہ بتائیے گا. جی سوری، میں نے کہا ہم اس چیز کو فگر آؤٹ کر لیتے ہیں کہ جی ہمارا یہ ٹراما تھا، فار ایگزامپل کوئی چائلڈ ہوڈ ٹراما تھا یا کچھ بھی تھا، کہ وی نو کہ یہ ٹراما ہے. اب اس کو ہم نے ہیل کیسے کرنا ہے، ہم اس پہ کیا کس طرح سے کام کریں؟ اوکے، آپ نے اس چیز کو جب فگر آؤٹ کر لیا تو آپ کیا کر سکتی ہیں، آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گی جی اس جی سچویشن جی کو، رائٹ؟ جی 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 بالکل سر. دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایکسیپٹینس، ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا رادر فائٹنگ ود دا سچویشن. ہر سچویشن میں ایک ایکسیپٹینس وہ چیز ہے جو کہ زندگی آسان بناتی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ایکسیپٹینس والے فیز میں نہیں آتے ہیں. ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، بھائی یہ کیوں ہے، ہمارے ساتھ ہی کیوں ہے. آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر آپ کو ایسی سچویشن ملی ہے تو آپ پہلے ایکسیپٹ کریں گے، اپنے آپ کو اس پاسٹ سے، اس سچویشن کو سیپریٹ کریں گے کہ یہ جو سچویشن ہو رہی ہے یہ ابھی ہو رہی ہے یا میرے پاسٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے. اینڈ یو مینشن کہ آپ نے اس کو بھی فگر آؤٹ کر لیا ہے. اس کے بعد آپ کیا کر سکتی ہیں، اس کے بعد آپ اس اینگر، سیڈنس، جو بھی آپ کی فیلنگ آ رہی ہے، اس کو سپریس کرنے کے بجائے آپ اس پہ کام کریں گے، اس کو ایکنالجمنٹ دیں گے. ہمارے کیا ہے، جیسے ابھی ہم نے آپ سے بات کی ہے ٹریگرز کے حوالے سے، فار ایگزامپل، تو ٹریگرز تقریباً سب کو اپنے اپنے پتہ چل گیا، کیونکہ ظاہر ہے سب سن رہے ہیں اور سب دل میں سب سوچ رہے ہیں کہ ہاں یار میں ایسے کرتی ہوں، میرا یہ ٹریگر ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے، ٹو ایکنالج دیٹ کہ بھائی یہ چیز جو ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے ہے. اور پھر اب آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا چیز آپ کے کنٹرول میں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں ہم عمل اس لیے نہیں کر پا رہے ہوتے کسی چیز پہ، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے کنٹرول میں کیا چیز ہے یا کیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اور جو چیز ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمیں اس کے لیے کیا نیکسٹ اسٹیپ لینا چاہیے، کیا باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے. جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم یہ کام کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، اب اس کی ایگزامپل آپ ایسے ہی لے لیجئے، مجھے پتا چلا ہے کہ بھائی جو ہے میرا ٹریگر جو ہے گریف ہے، مجھے کسی بات کا غم ہے. اب مجھے پتا چل گیا ہے، اب میں کیا کروں گی، میں ساری زندگی گریف میں رہوں گی. وہ سچویشن میرے کنٹرول میں نہیں تھی جس وجہ سے مجھے گریف ڈیولپ ہوا. اب میں نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے، جو میرے کنٹرول میں ہے میں وہ کام کروں گی. میں اس سچویشن میں سے نکلنے کے لیے وہ کوشش کروں گی کہ بھائی اپنے آپ کو کنونس کروں گی کہ یہ چیز ایسی تھی، اپنی باؤنڈریز سیٹ کروں گی تاکہ اب میں کبھی اس سچویشن میں اپنے آپ کو، آپ کے دوسرا بندہ نہیں بتائے گا آپ کو کہ کیا کرنا ہے، کرنا آپ نے ہی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی، بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے. ہاں یار یہ چیز ہے، نیچرلی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایموشنز بھی رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں. آ رہی ہے جی آواز؟ اب تو بہتر آئی ہے. اچھا اچھا، بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ پیٹرن بار بار ریپیٹ تو نہیں ہو رہا. اگر یہ پیٹرن بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو میں اس پہ کیسے کام کر سکتی ہوں، مجھے اس کے لیے کیا آپشنز اپنے آپ کو دینے ہیں. آئی ہیو ٹو گیو آلٹرنیٹ ٹو مائی سیلف، مجھے آلٹرنیٹ دینا ہے کہ میں اس سچویشن میں دوبارہ نہ آ سکوں. جی میک سینس. تھینک یو سو مچ فار ڈیٹیلڈ آنسر. تھینک یو. ہیلو، ہیلو، آپ کو آ رہی ہے بس؟ ہیلو. اب جی آ رہی ہے عروسا، آپ کو، آ رہی ہے میری؟ جی عروسا، وہ کہہ رہی ہیں بالکل.
आंसर मिल गया, आ जी रही जी है आवाज मेरी? जी जी जी। अच्छा, कोई नीचे पूछ रही थी कि कांटेक्ट एक्चुअली नंबर। हमारे एरिया में ना लाइट नहीं है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपको आजादी, मेरी आपको मेरी आवाज आ मैं रही कह है रही हूँ रूसा? हमारे एरिया में ना लाइट नहीं है। आजादी, जी जी अब आ रही है। हाँ जी, मैं कह रही हूँ कोई पूछ रहा था कांटेक्ट नंबर का, तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। और कोई अगर कांटेक्ट करना चाहेगा रूसा से, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल। और आप कुछ कोर्स का भी बता रही थी, आप वो भी बता सकती हैं, कुछ जो ट्रिगर्स पे अपने काम करना चाहती हैं खवातीन, क्योंकि जो करना चाहती हैं उन्होंने ही ज्वाइन किया माशाल्लाह। तो आप अगर बताना चाहती हैं तो आप ज़रूर बताएं। हाँ बिल्कुल, हमारा जो है हीलिंग प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह 1 सितंबर से स्टार्ट है। उसके लिए अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशंस ले रहे हैं। ये 1-on-1 सेशंस होंगे, बट इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट और कह लें एक बहुत अच्छा जो इम्पैक्ट है वो ये है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम जब पर सेशंस लेते हैं तो वो आपको हेफ्टी पड़ जाते हैं और हर बंदे के लिए वो अफोर्डेबल नहीं होते हैं। तो उसके लिए हमने ये ऑल्टरनेट निकाला है। वी हैव प्लान्ड अ पैकेजेस जिसमें हमारे 8 से 10 सेशंस होंगे डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स के, उनकी सिचुएशन के हिसाब से किसके लिए 8 किसके लिए 10, और उस पूरे पैकेज में वो लाई करेंगे। और चार्जेस वगैरह इंशाल्लाह वो मैं रबिया को भी शेयर कर दूंगी, वो आप लोग के साथ शेयर कर लेंगे। और आज या कल में 14 अगस्त के लिए हमने एक ऑफर भी निकाली हुई है आज़ादी की, कि अगर कोई आज कल में करता है तो हम डिस्काउंटेड रेट में दे देंगे। लेकिन उसका फायदा ये है कि ये ओवरऑल 8 सेशंस आपको उस पैकेज में दे रहे हैं। अगर आप पर सेशन लेते हैं तो पर सेशन के हिसाब से वो आपको हेफ्टी पड़ जाता है। तो ये पूरा पैकेज है, ये पूरा कोर्स है जिसमें आपने करके ही निकलना है, जिसमें ये नहीं है कि एक सेशन के बाद नहीं, इसके बाद हम पूरा ही काम करेंगे आपके साथ। पूरी आपकी एक एक अंडरलाइन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उसके पे काम करना, आपकी लाइफ की, और इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई भी हैं। लाइक इफ़ यू आर स्टक इन एनी सिचुएशन, यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, कहाँ जो है गोल ओरिएंटेशन के हवाले से चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये बड़ा बेनिफिशियल है। और मदर्स के लिए, टीचर्स के लिए स्पेसिफिकली हमने रखा है, क्योंकि वो इस वक्त डील कर रही हैं बच्चों के साथ। तो ऑब्वियसली हमारे लिए एज अ पेरेंट, एज अ टीचर काम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम काम कंपोज नहीं होते हैं तो हमारे लिए सिचुएशंस को डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो या दिस इज ऑल अबाउट फॉर आवर कोर्स। और बाकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह आप में से जो भी हैं वो हीलिंग हार्ट के रेफरेंस से मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं खुद भी ग्रुप में भी हूँ, और आप चाहें तो मुझे पर्सनली भी मैसेज करेंगे तो आई विल बी अवेलेबल। जी जी ज़रूर, मैं इंशाल्लाह कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और आप पर्सनली कांटेक्ट करके जो भी कोर्सेज वगैरह रूसा ऑफर करती हैं उनकी डिटेल्स आप उनसे मांग सकते हैं। और जो जो इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट डायरेक्टली कर लें। तो थैंक यू सो मच रूसा, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत लोगों ने रिलेट किया माशाल्लाह। आपने टाइम निकाला और आप आई, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला इस एफर्ट को कबूल करे इंशाल्लाह। और जो जो फ़ायदा हम कोशिश कर रहे हैं कि ख़वातीन अपनी हीलिंग की तरफ आएँ, तो अल्लाह ताला ज़रूर आसानी करेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।